بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آپ کے ترجمۃ القرآن کے گیسٹ پیپر کے ساتھ حاضر ہیں۔ سیکنڈ ایئر کی کلاس کے آپ کا ترجمۃ القرآن کا پیپر ہونا ہے، تو اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور چینل کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو کو، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آپ نے جو سب سے پہلے آپ کا سوال ہوتا ہے وہ ایم سی کیوز کا ہوتا ہے، اور کویشچن نمبر 2 آپ کا شارٹ کویشچن کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو ایم سی کیوز ہیں وہ آپ کے ایکسرسائز کے اندر جتنی بھی صورتیں ہیں تمام صورتوں کے ایکسرسائز والے جو ہے نا آپ نے ایم سی کیوز یاد کر لینے ہیں، اور کسی بھی ایم سی کیوز کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد آپ کا جو شارٹ کویشچن والا سوال ہے اس کے اندر جو ہے کچھ جو صورتیں ہیں آپ کی ترجمہ والی صورتیں، جس کے اندر سے آیت اور آیتیں آنی ہیں جس کی آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے، ان صورتوں کے جو شارٹ کویشچنز ہیں وہ آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں، موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو مزید کچھ صورتیں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں اس کے نام میں یہ آپ کو مینشن کر رہا ہوں۔ وہ جو صورت محمد ہے، صورت حجرات، الحدید، مجادلہ، صورت ممتحنہ، سورہ صف، صورت التغابن اور صورت التحریم، ان کے شارٹ کویشچنز آپ نے دیکھ لینے ہیں اور ان کو آپ نے تیاری کرنی ہے۔ اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ شارٹ کویشچنز کی تیاری کریں، کیونکہ موسٹلی جو آپ کا پیپر ہے وہ شارٹ کویشچنز کی وجہ سے ہی زیادہ اچھے طریقے سے تیار ہو سکتا ہے۔ آسان سا پیپر ہوتا ہے ترجمۃ القرآن کا۔ نیکسٹ جو اس کا کویشچن ہوتا ہے وہ ہے آپ کا الفاظ معنی کا۔ تو الفاظ معنی آپ نے کہاں سے یاد کرنے؟ آپ نے جو صورتیں ہیں جن صورتوں کا ترجمہ کرنا ہے ان پر آپ نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ترجمۃ القرآن کا جو پیپر ہے وہ تقریباً زیادہ تر انہی صورتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو آپ نے سورۃ النساء صفحہ نمبر 35 پر اس کے الفاظ معنی لکھے ہوئے وہاں سے یاد کرنے ہیں۔ سورۃ المائدہ کے جو ہے پیج نمبر 63 پر ہے وہ والے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں۔ سورۃ النور کے الفاظ معنی چند لکھے ہوں گے پیج نمبر 78 پر۔ سورۃ الاحزاب کا پیج نمبر 95 پر الفاظ معنی ہے۔ سورۃ الفتح کے پیج نمبر 113 پر الفاظ معنی یاد کرنے ہیں۔ سورۃ الحجرات کا پیج نمبر 119 ہے، وہاں سے آپ نے اس کے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں۔ اور لاسٹ جو آپ کی سورۃ الحشر ہے جس کے الفاظ معنی آنے ہیں وہ ہے آپ کے پیج نمبر 142 پہ۔ یہ آپ کے جو ہیں 5 نمبر کے الفاظ معنی آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے ترجمۃ القرآن کا مین جو آپ کا سوال ہوتا ہے جس میں سے آپ کے پیپر کا بہت زیادہ حصہ آتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے آیات کا ترجمہ۔ سوال نمبر 4 جو آپ کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آیات کا ترجمہ۔ یہ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ترجمۃ القرآن کا جو آپ کا پیپر ہے یہ تقریباً آپ کا آدھا پیپر، یعنی کہ 20 سے لے کر 25 مارکس کا آپ کا پیپر جو ہے وہ تقریباً ان آیات سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ 15 نمبر کی آپ کی آیات پوچھی جاتی ہیں جو کہ آپ کے پاس، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اس میں کے اندر 5 جو ہے آیات دی جائیں گی اور 5 میں سے آپ نے 3 آیات کرنی ہے۔ تو یہ آیات 15 نمبر کی ہوگی اور پھر الفاظ معنی آپ کے 5 نمبر کے ہو گئے، تو 20 مارکس آپ کے یہ بن جاتے ہیں۔ اور باقی 1 2 4 اگر بیچ میں سے کوئی الفاظ معنی کے علاوہ جو ہے ایم سی کیوز میں سے پوچھا جا سکتا ہے، تو آپ کا 50% پیپر جو ہے ان آیات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ان آیات کو اور ان صورتوں کی جو مخصوص آیات جو مینشن ہوئی ہوئی ہیں اسٹارٹ میں آپ کو بتائی ہوئی ہیں آپ کے سلیبس میں کہ کون کون سی آیات جو ہیں وہ آپ نے یاد کرنی ہے، تو ان کو آپ نے بالکل بھی اگنور نہیں کرنا، وہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ تو یہ آپ کے سورۃ النساء ہے جس کی آیات کا ترجمہ یاد کرنا ہے، سورۃ المائدہ ہے، سورۃ النور ہے، سورۃ الحشر ہے، سورۃ احزاب اور سورۃ فتح ہے آپ کے۔ یہ 5 جو ہے آپ کے پاس آیات آئیں گی اور یہ آپ کی تقریباً 6 یا 7 صورتیں ہیں، تو میرے خیال میں آپ کو کوئی بھی صورت جو ہے نا اگنور نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے تمام صورتوں کی آیتوں کو یاد کرنا ہے۔ سورۃ احزاب آپ پہلے بھی پچھلے کلاسز میں پڑھ چکے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ آسان ہے۔ تو باقی جو ہے آپ نے تو کسی بھی صورت کو مس نہیں کرنا، کوشش کریں کہ سب کو یاد کریں، اور اگر آپ نے چھوڑنا ہے کوئی تو جو صورتیں میں نے مینشن کی ہیں ان کا ترجمہ اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ کا کویشچن نمبر لاسٹ ہوتا ہے 5 نمبر کویشچن جو ہے تفصیلی سوال کا۔ بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس چیز سے پریشان ہوتے ہیں کہ لانگ کویشچن کون سا آئے گا، اور یہ بڑی پریشانی والی بات ہوتی ہے لانگ کویشچن کون سا آنا ہے، کیسے آنا ہے۔ تو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کون کون سی صورتوں کا لانگ کویشچن یاد کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ اس بات کو سن لیں کہ لانگ کویشچن کو آپ نے اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے۔ اس کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی لانگ کویشچن آئے اور کسی بھی صورت کا آئے تو آپ نے سب سے پہلے اس میں صورت کا تعارف لکھنا ہے۔
کہ اس کے اندر کون سی صورت جو ہے کون سے پارے میں ہے، اس میں کتنی آیتیں ہیں، کتنی صورتیں ہیں، اور مین جو ہے فوکس اس کے اندر کون سی جو ہے نا کوئی ہر ایک صورت کے اندر کوئی نہ کوئی حدیث بیان ہوئی ہوئی ہے اس صورت کی فضیلت، یا آپ نے ہیڈنگس کی صورت میں بیان کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کا کوئی مرکزی موضوع جو ہوگا اس کو ڈسکس کریں۔ بعد میں آپ نے بنیادی مضامین کے اندر جو اس کے اندر مضامین موجود ہیں ان مضامین کو جو ہے آپ نے لکھنا ہے، اور وہ بھی آپ نے ہیڈنگ کی صورت میں لکھنا ہے کون کون سے مضمون آئے ہیں۔ تو دیکھیں اب یہ لانگ کوسچن آپ کو بتاتے ہیں، یہ پیٹرن تھا، آپ نے اس پیٹرن سے لانگ کوسچن اٹمپٹ کرنا ہے۔ تو لانگ کوسچن جو ہیں 2 آئیں گے، 2 میں سے آپ نے ایک کرنا ہے۔ تو پہلا لانگ جو ہے فرسٹ ہاف میں سے آئے گا، آپ کا جو پہلا فرسٹ ہاف بنتا ہے اس میں جو امپورٹنٹ لانگ کوسچن ہیں وہ ہیں سورۃ النساء کے بارے میں، سورۃ النور کے بارے میں، سورۃ الاحزاب اور سورۃ الفتح کے بارے میں۔ آپ کا فرسٹ ہاف میں سے ان صورتوں میں سے کوئی ایک جو ہے لانگ آئے گا، تو ان صورتوں کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ جو دوسرا لانگ ہوگا وہ سیکنڈ ہاف میں سے ہوگا، اس میں سے جو امپورٹنٹ صورتیں ہیں جس میں سے لانگ آ سکتا ہے وہ ہے سورۃ الحشر، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون اور سورۃ الطلاق۔ یہ والی صورتوں کا آپ نے لانگ کوسچن لازمی یاد کرنا ہے۔ اچھا، آپ کو ایک جو ہے نا ٹرک بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا لانگ کوسچن آ جائے جو کہ آپ نے نہیں لانگ کوسچن یاد کیا ہوا، یا اس صورت کے بارے میں آپ نے نہیں پڑھا ہوا یا اگنور کیا یا بھول رہا ہے یا تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، اور لانگ کوسچن آپ نے اس کا نہیں یاد کیا اور وہ لانگ کوسچن آ جاتا ہے، تو اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کے بعد آپ نے MCQs یاد کیے تھے، شارٹس یاد کیے تھے، یا اس کے اندر سے اس صورت کے بارے میں آپ کو کوئی بھی چیز یاد ہے، تو آپ اگر اس MCQs اور شارٹس کا جو ہے نا ایک مضمون بنا کے اور اس کو اپنے الفاظ میں جو ہے نا تفصیل سے لکھ دیتے ہیں، تو وہ بھی آپ کا جو ہے شارٹ اور MCQs ملا کر ہیڈنگ کی صورت میں لکھ دیں، تو وہ بھی آپ کا لانگ کوسچن بن جائے گا۔ کم از کم آپ کا سوال مس نہیں ہوگا، آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے، اور آپ کو جو ہے نا اس سے بچ جائیں گے فیل ہونے سے، آپ کا وہ کوسچن جو ہے نا اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ یہ لانگ کوسچنس کر سکتے ہیں۔ لانگ کوسچن پر جو ہے نا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور اس کو ہیڈنگز کی صورت میں لازمی لکھنا ہے، اپنے پریزنٹیشن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ جی، یہ تھا آپ کا گیس پیپر، تو اس کو جو ہے نا دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ چینل پر اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک کریں، کمنٹس کریں، دوسروں کو شیئر کریں، اور تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔